وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 12-16 حصہ ششم. آج کا درس کا نمبر ہے 1549. آج کا موضوع کیا ہمیں دوزخ میں جانے کی جلدی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے. سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی. خون کا لوتھڑا، علقہ خون کا جمع وخون. فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، تمام سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے.
ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے روز تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی بھی تھی، لیکن تھوڑا سا ایک نقطہ جو ہے وہ رہ گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ آج یوم قیامت کے منکر ہیں، عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ۔ لیکن دیکھیں روز قیامت جو ہے وہ عقل ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ ہاں یوم قیامت ضروری ہے، یعنی ایک ایسا دن جب کہ تمام انسان کا میں کہہ رہا ہوں، تمام انسانوں سے حساب کتاب لیا جائے، اور ان کے اچھے اور برے اعمال کرنے والوں کو ان کے اعمال کے مطابق یہ نتیجہ سنایا جائے۔ میں نتیجے کا کہہ رہا ہوں، جنت دوزخ کا نہیں کہہ رہا۔ اچھا، جو اب یہ دیکھیں دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے، اس میں تو ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ باتیں اس لیے بھی کرنی ضروری ہیں کہ ہم لوگ یوم قیامت سے عملی طور پہ انکار کرنے والے ہیں۔ لیکن دیکھیں اگر آپ سوچیں، اور میں دیکھیں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ یہ خود سوچیں، اس زمین اور آسمان کی پیدائش، یہ سارا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کا فائدہ اٹھانے والا بینیفیشری انسان کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ جنات تو تابع ہیں، ان کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، لیکن میں ان کے تابع ہی کہہ رہا ہوں۔ لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کائنات اور پھر یہ دنیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ یہ تو خود قرآن میں تذکرہ ہے، لیکن آپ دیکھیں نا، یعنی آپ خود بھی سوچیں کہ یہ فائدہ کون اٹھا رہا ہے، زمین اور آسمان کی تمام نعمتوں سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے، یہ آپ سوچیں۔ دیکھیں یہ میں انیشلی جو نعمتیں، یہ سبزیاں آپ لے لیں، دیکھیں میں مثالیں دے رہا ہوں، اب مجھے تو کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ آپ کو متوجہ کروں۔ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، یہ جنات کی خوراک تو نہیں ہے، جنات کی خوراک تو الگ ہے۔ یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا کی ہیں، اور یہ تمام جو نعمتیں ہیں جو ہم روزمرہ استعمال کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ روزانہ آپ ناشتے میں انڈے استعمال کرتے ہیں، اور پھر اپنی بنائی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے، یہ جو بھی نعمتیں ہیں، تو آپ دیکھیں یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ جو دماغ دیا ہے، اس کو جس طرح آپ کام میں لاتے ہیں، پھر اسے جس طرح مشینیں بناتے ہیں، یہ اللہ ہی کی، یہ تمام ایجادات بالواسطہ طور پہ اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ ہی کے دیے ہوئے ذہن سے آپ ہوائی جہاز بھی بنا لیتے ہیں، آپ دوزے بھی بنا لیتے ہیں، بحری جہاز بھی بنا لیتے ہیں، یہ اللہ ہی کے دیے ہوئے ذہن سے آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن نہ ہوتا، اب بندر کا ذہن ہے، بندر کا بعض لوگ کہتے ہیں نا انسان بندر کی اولاد ہے، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے وہ ایسا کہتے ہیں۔ تو بندر کا تو ذہن نہیں ہے اتنا۔ اگر وہ ہماری بڑے ہیں، بندر جو ہے، تو آپ بندروں کو دیکھیں، ان کو تو عقل نہیں ہے زیادہ، وہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے، جنگلوں میں رہتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ذہن نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ ہمیں عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر یہ ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو ایک بات تو یہ دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں دیکھیں آپ، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے لیے۔ پھر آپ بیرونی نعمتیں ہیں، سورج ہے، یہ دیگر کائنات ہے، یہ سب ہمارے لیے ہیں، ایک انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ ستارے جو بنائے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ ستاروں سے میں نے بھر دیا ہے، چراغوں سے،
آپ دیکھیں کبھی آسمان کو کتنا اچھا لگتا ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا، چھوٹے چھوٹے ستارے جو ہیں جو ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں، یہ نہ ٹمٹماتے تو اس کا حسن نہ ہوتا. یہ پرندے، چہچہاتے پرندے مختلف قسم کی آوازوں کے، پھر آپ دیکھ لیں کوئی ایک نعمت نہیں ہے. اور ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اے انسان میں نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں اگر تم اس کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار. بے شک انسان بہت ظلم کرتا ہے اپنے اوپر اور بہت ناشکرہ ہے. بہرحال میں مضمون اب تک جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ یوم آخرت کے کیوں انکاری ہیں. دیکھیں انسان جو بھی زندگی گزارتا ہے، یعنی میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کا ایک مقصد ہے. دیکھیں تمام کائنات کا ایک مقصد ہے، ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم، اس کا فائدہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہم یہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں ہمارے لیے ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک چیز ایک مقصد کے تحت ہے اور وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے لیے، جس ہستی کے لیے یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور یہ کائنات اس کے لیے سجائی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہی بے مقصد ہو، اس کا بھی کوئی مقصد نہ ہو. یعنی وہ بنا کسی مقصد کے ہے، باقی تمام جو چیزیں ہیں وہ با مقصد ہیں اور وہ انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں. مقصد فائدہ پہنچانا ہے. یعنی یہ ایک سوچ، یعنی دیکھیں ہم نے ایک سوچ بنائی ہوئی ہے کہ میرا تو کوئی اور مقصد نہیں ہے، بس یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، اور بس یہی میری کل کائنات ہے. آپ دیکھیں ہم زندگی ایسے گزار رہے ہیں، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے نہیں، اور اگر ہے تو باطل ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. باطل تو کوئی مقصد نہیں ہو سکتا، اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ باطل مطلب یہ ہے کہ ایک ریگستان ہے، اس میں آپ ایک یعنی مچھلی کا شکاری جو ہے کانٹا دے کے ریت میں بیٹھ جائے، یعنی کہ وہ اپنے جو جال ہے یا کانٹا انتظار میں رہے. کوئی پوچھے بھائی کیا ہے، کہتا ہے میں مچھلی کا شکاری ہوں، اس ریگستان میں مچھلی تلاش کرو، اور ہم گھر میں اتنے بندے ہیں ان کو میں مچھلی کھلانا چاہتا ہوں. تو یہ کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے، ریگستان میں مچھلی کہاں ہوگی. اسی طرح دیکھیں یعنی اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. جو ہم نے اپنے ذہن میں طے کر رکھا ہے بطور مقصد حیات، اس کا تو کوئی حاصل وصول ہے نہیں. دنیا کے پیچھے، دنیا کو آپ مقصود بنا لیا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، موت آتی ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ چلے جاتے ہیں. مقصود تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہو اور جو یعنی آپ کو حاصل ہو جائے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو حاصل کر لیں. موت کے وقت تو سب ثم انکم بعد ذلک لمیتون، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ تو مقصد نہ ہوا. اکثر میں آپ کو ایک اور بات کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں ایک طالب علم ہے، میڈیکل اسٹوڈنٹ، اور والدین اپنے بچوں کو، اکثر والدین یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ کون بنے کا کروڑ پتی والا کھیل ہے ڈاکٹر بنانا، لہٰذا ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے. ٹھیک ہے، اس سے میرا کوئی وہ نہیں ہے واسطہ کہ آپ جو بھی بنائیں اپنے بچے کو، لیکن جذبہ تو یہی ہے نا. دنیا، آپ بچے کو ڈاکٹر کیوں؟ دنیا کے لیے. دنیا کمائے گا، ہمیں بھی کھلائے گا، خود بھی کھائے گا، رہے گا، بس مزے سے زندگی گزرے گی. یا جو بھی چیز ہو، آپ بچے کو فوج میں ڈال دیتے ہیں، پی ایم اے میں، اکیڈمی میں، یہ افسر بنے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ٹھیک ہے، میرا اس سے کوئی وہ نہیں ہے لینا دینا. لیکن اگر وہ ڈاکٹر کی میں بات کروں، اگر کسی کو
یعنی یہ میڈیکل کالج یا گورنمنٹ اعلان کر دے کہ بھئی یہ ہم نے کالج کھول دیا ہے اور اس کی ڈگری جو ہے ویلڈ ہوگی 1 سال تک. 1 سال کے بعد یہ بچے سے ڈگری واپس لے لی جائے گی تمام، یعنی جو بھی ہے اس کو پھر ڈاکٹر نہیں مانا جائے گا، نہ اس کو نوکری ملے گی، صرف 1 سال کے لیے اس کو نوکری ملے گی. اور پھر یہ صرف پریکٹس 1 سال کے لیے کر سکے گا. اگر یہ دیکھیں مثال ہے، اگر گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ بھئی یہ ڈگری جو ہے یہ ردی کاغذ ہو جائے گی، صرف 1 سال تک یہ نوکری کر سکے گا یا پریکٹس، اس کے بعد اس کو اجازت نہیں ہوگی، تو کیا آپ پھر بھی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے؟ نو. یہ تو ڈگری جب تک مرتے دم تک آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. تو اسی خیال سے آپ کہ بھئی یہ ڈگری رہے گی. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مقصود وہ جو آپ کو حاصل ہو جائے. موت کے وقت سارے اعزازات آپ سے چھین لیے جاتے ہیں، نہ آپ جنرل رہتے ہیں، نہ کرنل رہتے ہیں، نہ ڈاکٹر رہتے ہیں، نہ انجینئر رکھتے ہیں. جو بھی آپ کا نام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈگریاں فضول ہو جاتی ہیں. کیوں کہ آپ دوسری زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. تو دنیا کو مقصد بنا لینا یہ تو انتہائی ایک بے وقوفی کی بات ہے. مقصود دیکھیں، مقصود حیات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو اے لوگوں، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو باقی رہنے والی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھجوایا ہے. یعنی باقی رہنے والی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا ہے. اور پھر یہ سارا انتظام آپ دیکھ لیں، یہ سمجھ میں بات آنے والی ہے کہ مقصود اللہ ہے. کیونکہ اگر آپ اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں تو اللہ تو پھر دیگر جو شواہد ہیں ہمارے پاس، تمام پیغمبروں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھجوایا گیا ہے. ٹھیک ہے، وَدَاعِيًا لِلَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. تمام پیغمبران اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے. پھر تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے امتی ہیں، جو نائبین رسول ہیں، تو وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اور یہ میں آپ کو کہوں کہ یہ اللہ کی طرف دعوت دینا ہر مومن کا فریضہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچائے اور پھر دیگر لوگوں کے لیے بھی کوشش کرے. وہ جو نائب رسول والا تصور ہے وہ تو ایک الگ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ساری امت کا یہ فریضہ ہے کہ لوگ اللہ سے بیعت کریں اور اپنے مال و جان کو اللہ کے حوالے کریں. یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے. کیا کہ دنیا میں آ کے لوگ، انسان اللہ سے بیعت کرے اور اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر چلے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق. تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا. اگر نہیں تو پھر یہ ناکام رہے گا. الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. کہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا. ہم نے جو سودا کیا ہے یہ تو بڑا ہی نقصان کا سودا ہے. مختصر طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں آپ یہاں پر بیٹھا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں میری تو اور کوئی لالچ بھی نہیں ہے آپ سے کسی چیز کی، اور یہ ایک خیرخواہی کی باتیں ہیں بس. اور پھر میری ذمہ داری بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کہ اس شخص کی بات سب سے اچھی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، عمل صالح کرے اور کہے کہ میں مومنوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں. تو بہرحال وہ ڈیوٹی میں آپ کو انجام دے رہا ہوں. دیکھیں میری نیت یہ ہے کہ آپ کو آگ کے گڑھے سے نکال کر میں لے جاؤں جنت میں. یہ ایک بس میری خواہش ہے
کہ آپ کو نقصان سے بچا لوں۔ اب باقی تو خیر خواہی کی باتیں ہیں، تھوڑا سا اگر آپ نیت اپنی درست کر لیں، کیونکہ مطلب میری زندگی کا بڑا حصہ اسی دعوت میں گزرا ہے، لیکن کوئی لوگ جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی میری بات کیا، اللہ کی بات سننے کے لیے تیار۔ میں اگر قصے کہانیاں بیان کرنے لگتا تو ہو سکتا ہے، اور جوشیلی تقاریر اور گرا پھاڑ کے تقاریر شروع کر دیتا اور پھر قواریت کی طرف آپ کو بلاتا، تو پھر آپ جو ہے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیتے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جو قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں یہ اور وہ اور یہ اور وہ، تو وہ پھر بڑے جو ہے ان کو سنا بھی جاتا ہے، اور لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو دیکھو، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ میں کیوں ہوں، میں نے کرنا کیا ہے، اپنے ایک مقصد حقیقی مقصود کو اپنا مقصد بنا لیں۔ اللہ کے سوا کسی ذات کا حقیقی وجود نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ حقیقی وجود تو ایک ہی مقصود ہو گیا، اللہ۔ پھر تو اور باقی ذرائع ہیں، پیغمبر ذریعہ ہے، تمام رسل و انبیاء جو ہیں وہ ذرائع ہیں۔ آپ نے اگر اللہ سے بیعت کرنی ہے تو پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوگی۔ اکیلے بغیر رہنمائی کے تو آپ نہیں پہنچ سکتے، رہنمائی ضروری ہے، اور پھر پیغمبر کی، اور پھر جو طریقہ کار ہے اس پہ میں ابھی بات نہیں کر رہا۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بے مقصد زندگی گزارنا جو ہے وہ بہت بڑے خسارے کا باعث بن سکتی ہے۔ یعنی آپ اس بات کو ذرا محسوس کریں کہ ہم لوگ بنا کسی مقصد کے جی رہے ہیں۔ جو مقاصد ہیں وہ باطل ہیں، اس کا تو میں تذکرہ ہی نہیں کرتا، وہ مقاصد نہیں ہیں، وہ خواہشات ہیں ہماری۔ خواہشات کو مقصد بنا لینا یہ تو نری بے وقوفی۔ خواہشات نفس کو مقصود بنا کے جینا، ہم تو ایسے ہی کر رہے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے سیر سپاٹوں کے پیچھے نکل جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں، اور ساری زندگی سیر سپاٹے کماتے ہیں اور سیروں کے لیے نکل جاتے ہیں۔ پھر خوابوں کے شوقین ہیں، بعض لوگ کھانوں کے شوقین ہیں، اور بس یہ اور وہ مختلف شوق ہوتے ہیں نا۔ بعض جنس پرستی ہے کہ جنس کے پیچھے اور بس آنکھیں کتے کی طرح وہ ہانپتے رہتے ہیں جنس کے لیے، مثال کے طور پہ عرض کرو۔ مختلف شوق ہیں، بعض پیسوں کے شوقین ہیں، مال و دولت کے، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے، بس مال مال مال، دنیا دنیا دنیا۔ تو یہ ساری ہماری خواہشات نفس ہیں، یہ کوئی مقصود نہیں ہے، یہ خواہشات دنیا ہے۔ اس کو ہم نے بنا لیا ہے کیا؟ مقصود بنا لیا ہے۔ اور قرآن میں ایک آیت ہے، وہ بھی میں پیش کر دوں تو وہ بڑی ٹو دی پوائنٹ ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یعنی اس کا مدعا یہ ہے کہ ساری چیزوں سے زیادہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں کوشش، یہ تمہیں زیادہ پسند ہونی چاہیے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ اس آیت میں نے سنائی بھی ہے، میں پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لیکن اس کا مدعا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اللہ کے راستے میں کوشش سے زیادہ پیاری ہے، تو پھر تم عذاب کے قابل ہو۔ یہ خطاب ہے دراصل مومنوں سے، مسلمانوں سے۔ یہ مسلمان میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تو قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ یہ آیت آپ دیکھ لیں کتابوں میں، یہ آیت مکے کے کافروں کے لیے ہے، یہ عام کافروں کے لیے ہے، یہ مشرکوں کے لیے ہے، یہ مدینے کے منافقوں نام لے لے کے کہا جاتا ہے کتابوں میں، یہ فلاں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، شان نزول سے تو انکار نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو نکال دیا کہ بس یہ اس کے لیے تھی۔ اب مثال کے طور پہ سورہ لہب ہے، تو وہ تو بو لہبیست جو اللہ
سے اور اس کے رسول سے دوری اختیار کر لے وہ ابو لہب ہے، اور اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سورہ لہب جو ہے وہ بس صرف حضور کے چچا کے بارے میں ہے۔ یہ میں ویسی ایک ذہنی یعنی فطور بیان کر رہا ہوں، اپنا قومی فطور ہے کہ سورہ لہب جو ہے وہ حضور کے چچا کے لیے ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اقبال نے کیا خوب بات کہی ہے کہ تم اللہ کو منزل بنا لو اور مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے، محمد مصطفیٰ کے ذریعے جو ہے وہ اپنا رخت سفر باندھ لو اللہ تک، اللہ تک پہنچو کہ دی ہم اوست، یہ دین تو یہی ہے۔ اور اگر تم نے اللہ کو رخت سفر نہ بنایا، اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر نہ چلے، تو یہ تو بو لہبیس کا ہے، یہ تو تم ابو جہل کے راستے پر چل رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو لہب، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جس نے خبر دی تھی اس لونڈی کو ہاتھ کے اشارے سے آزاد کر دیا، اتنے خوشی ان کو ہوئی تھی۔ لیکن جب پیام حضور کا سنا تو بیزاری دکھائی۔ ہم حضور کا نام سن کے انگوٹھوں کو چون کے آنکھوں پر لگاتے تو ہیں، اور ٹھیک ہے درود شریف بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں چل رہے۔ ہم نے دنیا کو چن لیا ہے بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب۔ ہم ابو لہب کے راستے پر ہیں۔ تو وہ میں آپ کو بات کہہ رہا تھا، بہرحال وہ آیت میں آپ کو سنانے والا تھا، قل ان کان آباؤکم، آپ ان سے کہیے، کہہ دیجئے ان لوگوں سے، میں تھوڑی سی اس میں بریکٹ میں یہ آج 2021 کے مسلمانوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اے برائے نام مسلمانوں، اگر تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہارے جوڑے، میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں، اور تمہارے بیٹے اور تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے جمع کر رکھا ہے، ترجمہ سنا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، وہ ایک میں بھول گیا، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً تَرْضَوْنَهَا، اور جو جن مکانات میں تم رہتے ہو۔ اب دیکھیں ہمارا مدعا تو یہی چیزیں ہیں ساری، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا بھائی باپ، اور پھر یہ میرا کاروبار، اور یہ میرا کارخانہ، اور یہ میری پاس اتنی دولت، اور یہ میرا گھر، یہ فارم، میں نے فارم ہاؤس بنا رکھا ہے، بڑے اتراتے ہیں فارم ہاؤس۔ تو یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں محنت سے، یعنی اگر اللہ تمہاری منزل نہیں ہے دنیا میں رہتے ہوئے اور تم اللہ کے لیے محنت نہیں کر رہے، ظاہر ہے کہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ تیاری مطلب محنت، جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہے۔ تو پھر تم انتظار کرو اے آج 2021 کے مسلمانوں اللہ کے عذاب کا، اور وہ عذاب میں ہم ہیں۔ ذلیل ترین قوم جو ہے مسلمان قوم ہے آج، یہ کوئی معزز تو نہیں ہے، وہ گمراہ عیسائی اور یہودی وہ ہم پر غالب ہیں اور ان کا ڈنکا بجتا ہے۔ آج عرب اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، بیچارے یمن کے مسلمانوں پہ وہ سعودی عرب والے بم برسا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، کبھی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، قطر کا بائیکاٹ کر دیتا ہے سعودی عرب، اور یہ اور وہ، اور بس آپ دیکھ لیں سارا یہی چکر ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یعنی خلاصہ آج کے سبق کا یہ ہے کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون،
اس کے بعد تم نے مرنا ہے اور پھر تمہیں میرے پاس لوٹ کے آنا ہے اور میں تمہیں پھر بتاؤں گا کہ جو تم کرتے رہے۔ ہماری منزل نہ اللہ ہے نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں، کلیئر بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ذاتی طور پہ اس آگ سے نکلنے کی کوشش کریں، اس جہنم کو مقصد مت بنائیں۔ دیکھیں دنیا کو مقصود بنا لینا ایسا ہے گویا کہ آپ نے جہنم کو جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب جتنی بھی آپ کوشش کریں گے خالص دنیا کے لیے وہ خالص جہنم ہوگی۔ یہ بات میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، یہ قرآن کے مطابق بات ہے، آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بات میری سمجھ میں نہیں آتی، ہو سکتا ہے کوئی نیا سننے والا ہو تو وہ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ لے، میرا نمبر آ رہا ہے اس میں مجھ سے بات کرے، سمجھنے کی، دیکھیں سمجھنے کے لیے، بحث کے لیے نہیں۔ کوئی اگر بحث کرے گا تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کے میرے پاس اس کا وقت نہیں ہے، بحث کا وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال سوچیں اس بات پہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔